یہ طے ہو گئی کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ حضور کے چننے میں کسی کا اختیار نہیں تھا، نہ حضور کا اپنا اور نہ کسی اور کا، تو بھائی چلو اس کو چن لیں، نہیں اس کو چن لیں۔ اور دوسری بات، حضور کی معیت اور معاونت کے لیے جن لوگوں کو چنا، جن کا نام ہم صحابی رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ نے چنے، وہ بھی میں نے آپ نے نہیں چنا۔ اس میں بھی کسی کا بس، کسی کے اختیار یا کسی کی مرضی نہیں۔ جب یہ دو باتیں طے ہو گئی، اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین ہمیں جو ملا ہے اس کی فرق کا معیار کیا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ دین 1 نمبر ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ دین 2 نمبر ہے، یا کیسے پتہ چلے گا اس دین میں شک ہے؟ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابہ کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ وہ عدل راہ راست میں، لہذا صحابہ عدل پر ہے، راہ راست پر ہے۔ اگر تو ہم یہ مانتے ہیں تو پھر تو کبھی مسئلہ ہی پیدا نہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی تفریق کر دیں، نہیں فلاں صحابی اور فلاں وہ ٹھیک ہے، فلاں اور فلاں نہیں وہ ذرا نیچے ہے، یہ مسئلہ یہ اپنے اوپر بے اعتباری کرنا اور دین پر بے اعتباری کرنا، حضور اور اللہ پر بے اعتباری کرنے کا مترادف ہے۔ کیونکہ صحابہ کو اللہ نے چنا، اس منصب کے لیے حضور نے اپنی گود میں لیا۔ اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں جی یہ صحابی جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے میرے محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اپنے بعد جن کے حوالے کیا اور جن کو کہا کہ میرے بعد تم ذمہ دار ہو، اور جن کو مخاطب کر کے حجت الوداع کے موقع پر کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، یہ جو تم ادھر ہونا، یہ ان لوگوں کو جو ادھر نہیں ان کو پہنچا دو، یہ ان کو بتا دو کہ بھائی دین کیا ہے، اس میں اب میری آپ کی کسی کی مرضی بس پہنچا دو، اور پھر صحابہ نے پہنچا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 1400-1500 سال کے بعد بھی یہاں آرے بازار میں بیٹھ کر ہم اپنے دل میں اللہ کے کلمہ اور پیغمبر کی نبوت اور صحابہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہماری صداقت اور تصدیق کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں بھئی ہیں تو مسلمان، لیکن جو فلاں صحابی ہے تو اس نے فلاں کام ٹھیک نہیں، وہ جو فلاں صحابی تھا وہ جو معاملہ نا وہ اس سے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، وہ جو فلاں صحابی اس سے فلاں معاملہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ میرے محترم ہم لاہوری لوگ داتا صاحب کو ماننے والے، اگر داتا صاحب کی طرف حجر لوگ یہ سمجھتے ہیں دودھ میں پانی ڈال دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی، تو داتا صاحب میں اتنی طاقت ہے، اور پاک پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں ہم سوچیں وہ تو بس ایسے ہی تھے، اس کا مطلب ہے ہماری نظروں میں اس کی داتا صاحب کی قدر زیادہ ہے، صحابہ کی نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ صحابہ جب بھی جہاں بھی ہو وہ معیار ہے، وہ حق کا معیار ہے، ایمان کا معیار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، اگر کوئی بندہ میرے کسی صحابی کو برا کہے، سب کا مطلب ہوتا ہے کسی پر کوئی کہنا کہ نہیں اس سے غلطی ہو، پھر جس سے اس کی شان میں کمی آئے اس کو کہتے ہیں سب کا، ورنہ گالی دینا اور چیز ہے۔ سب کا مطلب کسی کا نقص نکالنا یا کسی کی غلطی نکالنا یا غلطی کسی کو بتانا۔ فرمایا من سب اصحابی، اگر کوئی بندہ
میرے کسی صحابی کی عزت میں، ناموس میں، احترام میں کوئی غلطی نکالے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو وہاں لمبی چوڑی بحث نہیں کیا کرو، بس اتنا ہی کہہ دیا کرو کہ تیری شر کے اوپر بھی لعنت۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ، اور یہ حدیث کئی صحابہ نے نقل کی، اور یہ بڑی چھوٹی سی حدیث ہے، من سب اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر کوئی میرے کسی صحابی کی غلطی نکالے تو کہو تیرے شر پر بھی لعنت۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی یہ خوبی بیان کی کہ وہ کبھی لعنت ملامت نہیں کرتے، مومنوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ نہیں دیتا، مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے لعنت ملامت کا پہلو نکلتا۔ سب کو شتم کرنا ایمان والے کی نشانی نہیں، لیکن ایک وقت ہے نبی علیہ السلام یہ خود فرما رہے ہیں کہ من سب اصحابی، اگر کوئی میرے کسی صحابی کے بارے میں تو برا بلا کہے، فقولو، تو کہہ دیا کرو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر۔ میرے محترم، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کا اللہ کے پیغمبر کے بعد اگر کوئی پہلا مقام اور مرحلہ ہے تو وہ منصب صحابی ہے۔ اگر آپ کی نظروں میں صحابیت مشروط بن جاتی ہے تو پیچھے بچتا کچھ نہیں، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ نبی علیہ السلام کوئی بادشاہ نہیں تھے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو کہتے چلو بھائی اس پہ پگڑی باندھو چلو۔ نبی علیہ السلام کوئی سرمایہ دار نہیں تھے کہ ان کے بعد یہ دولت کس کس کو دینی ہے بھائی نام بتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عاشق مزاج نہیں تھے معاذ اللہ کہ وہ کہنی آپ چونکہ فلاں سے محبت نہیں لہذا فلاں ہی آگے ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، نبوت لے کر آئے تھے، اور اس نبوت کے لانے میں اور پہنچانے میں ہم اگر یہ کہیں کہ آپ سے ذرہ برابر بھی غلطی ہوئی، کوئی کمی ہو گئی، میرے اور آپ کے یا جو بندہ بھی یہ سوچے گا اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ تو جائے کہ ہم یہ سوچنا شروع کریں مجھے اللہ سے غلطی ہو گئی، نبوت فلاں کو ملنی تھی فلاں کو مل گئی، ہم یہ کہنا شروع کر دیں او نہیں جی اللہ کو بھی نہیں پتہ چلا، صحابہ کو بھی نہیں پتہ چلا، بس یہ اندر ہی دال دیا، فلاں فلاں نے دھوکہ دے دیا، کسی نے بیٹی دے کے دھوکہ دے دیا، کسی نے بہن دے کے دھوکہ دے دیا۔ معاذ اللہ، جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو سوچنا یہ ہے کہ کس پر الزام لگا رہے ہیں۔ آج آپ میں سے کوئی آدمی اگر اس کی بیٹی، اس کی بہن آپ کو یہ کہے کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا آپ کہیں آپ میری بہن بیٹی سے شادی کر لیں، ایمانداری سے بتائیں ہم بھی کوئی برداشت کرتے ہیں؟ اور صحابہ پر کتنے بڑے الزامات لگا دیں تو پرواہ بھی نہ کریں۔ میرے محترم، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، تاریخ منصب صحابیت کے بارے میں یہ قابل اعتبار نہیں تھا۔ ایک صاحب نے تاریخ میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی جتنی جنگیں حضور کے بعد حضرت علی کے زمانے تک ہوئی اور ان میں جتنے صحابی شہید ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت علی کے زمانے تک ایک بھی صحابی زندہ نہ ہو۔ حضرت علی کے زمانے تک ایک بھی صحابی زندہ نہ ہو۔ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور معاویہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی کئی ہزار صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں میں لاکھوں کی شمار۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ تو پھر بھی ہوئے۔ وجہ یہ کہ تاریخ لکھنے والوں نے واقعے کو
بہت بڑی کہانی بنایا، ایک چھوٹے سے واقعے کو کہانیاں بنا. اس لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جہاں اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، یاد رکھنا یہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور اس کے بعد فرمایا والذین معہ، اور جو ان پر ایمان لے آئے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں دوست ہیں. جب اللہ کا قرآن یہ کہے وہ آپس میں دوست ہیں، اور آپ کی تاریخیں یہ کہیں وہ آپس میں لڑتے تھے، بتائیے اللہ کی بات مانیں گے یا تاریخ کی بات؟ اللہ کی بات مانیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان اللہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے سارے کے سارے صحابہ یہ عدل پر ہیں، اور تاریخ والا کہتا ہی نہیں وہ اس لیے خراب ہو گیا، وہ اس لیے لالچ میں پڑ گیا، وہ اس لیے لالچ میں پڑ گیا. بتائیے ان کی بات ماننی ہے کہ محمد کریم کی بات، حضور کی بات ماننی؟ اس لیے میرے محترم یاد رکھ لیں، آج ہماری عام زندگی میں اور عام تقریروں میں، عام وعظوں میں ہمارے تنقید کے سارے تیر وہ کہاں چلتے ہیں؟ کسی صحابی پر. انہیں یہ ہے تو صحابی پر یہ غلطی ہو گئی، ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ جو یمن والا علاقہ ہے وہاں ایک جماعت ہے جن کو کہتے ہیں جماعت شیعہ عائشہ. یہاں تو شیعہ بولو تو صرف شیعہ علی مراد ہوتا ہے، یمن میں شیعہ عائشہ جماعت پورا گروہ ہے. اسی طرح وہاں پہ شام کی طرف چلے جائیں وہاں شیعہ معاویہ ہے. جس طرح یہاں ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ حقدار کون ہے، ہم کہتے ہیں علی، یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں. شام کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور کے بعد سب سے زیادہ حقدار کون تھا؟ معاویہ. تو ظلم کیا لوگوں نے، ان کو آگے نہیں رکھا. کہ یمن والے لوگ کہتے ہیں بابا بات ہے کہ جب بیٹے زیادہ ہوں اور باپ مر جائے تو رہنما کس کو بناتے؟ امی کو. امی ہے عائشہ، لہٰذا باقی جتنے بھی ہیں وہ غلط ہیں. جس نے امی عائشہ کو آگے مانا وہ ٹھیک، باقی سب غلط. ہم اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب حضور چلے گئے، حضور کسی کے عاشق تھوڑے ہی تھے، معاذ اللہ. حضور کے مالدار تھوڑے ہی تھے، معاذ اللہ. حضور کے بادشاہ، سردار، رہبر وہ تھوڑے ہی تھے. حضور کا سب سے بڑا منصب وہ نبوت، اور نبوت کے بعد سب سے بڑا انعام وہ صحابیت. اور جس بندے نے ایمان کی حالت میں محمد کریم کو دیکھا اس کو صحابیت کا تاج پہنا دیا. اور جس کو صحابیت کا تاج پہنا دیا گیا، میرے اور آپ کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے بارے میں جب کوئی بات ہو ہم یہی کہیں کہ بابا اپنی زبان چھوڑو، تم اپنے پاس رکھو اپنی تاریخ. ہمارے ایک استاد تھے رحمۃ اللہ تعالی علامہ خالد مصعب رحمۃ اللہ، انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور میں نے خود یہ سنا. فرماتے کہ کسی سنی سے میرا مناظرہ طے ہو گیا کہ جناب صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ نے ثابت کرنا ان سے غلطیاں نہیں ہوئی. کہنے لگے چلو ٹھیک. اب جس کو بھی تھوڑا سا تاریخ پڑھنے کا کیڑا ہو تو وہ نیچے تو کھڑا ہی نہیں ہوتا. اس کو مغل دور نہیں نظر آئے گا، اس کو بنو امیہ نظر نہیں آئیں گے، بنو عباس نظر نہیں آئیں گے. وہ شروع ہی ابو بکر پہ ہو گئے، یہ شروع ہی حضرت عمر، سب سے زیادہ تیر چلائے گا حضرت عثمان پر یا حضرت علی پر، اور جو کمی کوتاہی ہوگی تھوڑا بڑا دیانتدار نہیں حضرت معاویہ ہے تو صحابی غلطی بڑی کرتے بہت بڑی. تو یہ کیا غلطی کو یزید کو بناتے.
اب یہ جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. وہ کہنے لگے کہ جب میرا مناظرہ طے ہوا، اب مناظرے میں طے یہ تھا کہ آپ نے ثابت کرنا کہ کسی صحابی کی غلطی نہیں، میں ثابت کروں گا ہے. اب جناب مناظرہ شروع ہو گیا، بڑے لوگ آ گئے، اپنے بھی تھے اور پرائے بھی تھے، مجمع بھی لگ گیا. کیا کہنے لگے وہ جو میرا مخالف تھا، اس نے لمبی چوڑی تقریر پہلی کی. اس نے کہا یہ علامہ بنا پھرتا ہے، اس کو میں ادھر سے بھگاؤں گا، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور میں ثابت کر دوں کیوں نہیں غلطیاں. اس نے لمبی چوڑی آدھا گھنٹہ تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں ان کو جواب دے. ہمارے استاد وہ کھڑے ہوئے بڑی معصومیت سے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے بھائی میں ان کی باتوں کا سب کا جواب دوں گا، لیکن آپ سب بھی اور یہ بھی کہ مجھے یہ ایک بات بتا دیں، صرف ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دیں اور اس کے بعد پھر اگلی بات کریں. یہ جن کی غلطیاں آپ بتا رہے تھے یہ بتائیں کہ وہ صحابی تھے کہ نہیں. اب ظاہر بات ہے اس کے دعویٰ قائم ہی اس پر ہے کہ صحابی سے غلطی ہوئی. اگر وہ کہتا ہے صحابی نہیں تو تقریر ہی ختم. اگر وہ کہتا ہے صحابی ہیں تو پھر اگلی مرحلہ آ جائے. اب جب اس نے کہنے لگا یہ آپ نے کون سی بات کی، اس نے کہا بات تو میں پوچھ رہا ہوں بھائی آپ کا جواب دیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، صرف ایک بات بتا دو وہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں. کہنے لگے یہ صحابی تو ہیں. لوگوں سے کہا بھائی آپ سن رہے ہیں انہوں نے کیا کہا، او فلاں تم نے سنا، یہ صحابی ہیں یا اونچی کہو. انہوں نے کہا یہ صحابی ہیں. اب جب اس نے کہا صحابی ہیں، ابھی سن لیا سب نے، ہاں جی سب نے سنا. کہا بھئی اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں وہ پیار محبت والے تھے. اب بتاؤ میں اللہ کی بات مانوں یا آپ کے مولوی صاحب کی بات مانوں. لہٰذا میں مولوی صاحب کو اپنا وقت بھی دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرا بھی آدھا گھنٹہ لیں اور پھر ثابت کریں کہ صحابی نے غلطی کی ہے، میں کچھ جواب دوں. اب جناب اپنا آدھا گھنٹہ بھی دیا. استاد کہتے ہیں میں نیچے بیٹھا تو لگے شروع کر دیں. انہوں نے پھر کچھ پہلی باتیں کچھ اور باتیں، آدھا گھنٹہ پھر صحابہ کے بارے میں تقریر کر دی. جب تقریر ختم ہوئی ان کی باری آئی، کہنے لگے میں نے کھڑا ہو کے صرف یہ پوچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ وہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں. کہا صحابی تو ہیں. بھائی تم نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صحابی ہیں. کہا جب صحابی ہیں تو میرا قرآن مجھے اجازت ہی نہیں دیتا میں کوئی دوسری بات کروں. میرا وقت پھر آپ پھر بتائیے اور ثابت کیجیے. انہوں نے پھر تقریر کی. تیسری مرتبہ پھر کہا بھئی وہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں. کہا صحابی. کہا میرا آپ کا جھگڑا ہی نہیں. آپ جس صحابی کو کہتے ہیں کہ وہ لڑتے تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. آپ جس صحابی کو کہتے ہیں انہوں نے غلطیاں کی، اللہ کا دین کہتا ہے اللہ نے ان کو محفوظ کیا. آپ جن کو کہتے ہیں وہ آپس میں گالی گلوچ کیا کرتے تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ کہتا ہے بھائی تیری بات مانوں یا اللہ کی. تم چلو بھائی تم بتاؤ کس کی بات، اللہ کی مانوں یا ان کی. اب لوگ کیا کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہوئے اللہ کی بات مانو. بھائی میں تو اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہوں. اب آپ سارے مل کے مولوی صاحب کو سمجھاؤ اللہ کی مانیے کہ کس کی مانیے. اب وہ جناب دو چار لوگ سر پھرے تھے، انہوں نے مولوی صاحب کو سنانی شروع کر. یاد رکھیں منصب صحابیت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے. اگر ان کے بارے میں میں یہ کہوں کہ وہ اجتہادی غلطی کرتے تھے، میں اجتہادی غلطی بھی ان کے لیے نہیں مان سکتا. پر اجتہادی غلطی تو مجتہد کی ہوتی ہے اور مجتہد تو بعد میں آتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں کون مجتہد ہے؟ صحابہ کے لیے سب سے بڑا ٹائٹل، سب سے بڑا ہار، سب سے بڑی زینت، سب سے بڑا تاج یہی ہے کہ وہ صحابی. جن آنکھوں نے محمد کریم کو دیکھا ان آنکھوں کو پوری دنیا کو بار دینا چاہیے.
جس زبان نے محمد کریم کی صحبت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا، اس کی ان پر تو ساری دنیا کو قربان کر دیا۔ اس لیے میرے محترم، ہم تو وہ حبشی جنہوں نے حضور کے چچا کو قتل کیا اور بڑے برے طریقے سے قتل کیا، اور جب وہ مسلمان ہوئے ہم تو ان کو بھی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہتے ہیں۔ وجہ یہ کہ وہ ابو سفیان جن کی بیٹی ہماری ماں ام المومنین ہے، وجہ یہ کہ ان کے بھائی جن کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خال المؤمنین، مومنوں کا ماموں قرار دیا، یہ لقب حضور نے اور کسی کو نہیں کہا، ورنہ امہات المؤمنین تو آپ کی 11 کے قریب ازواج مطہرات ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، ان سب کے بھائی ہیں، لیکن آپ نے کسی کو بھی خال المؤمنین کا لقب تاریخ میں نہیں دیا، اور یہ لقب دیا تو معاویہ کو، یہ خال المؤمنین، مومنوں کا ماموں، یہ ماموں ہے آپ، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ والا کام ٹھیک نہیں کیا، یہ ہمیں اپنے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم، منصب صحابیت کو اگر آپ اس کے اصل مقام سے گرا دیتے ہو، آپ کے دین کا کوئی اعتبار باقی نہیں بچتا۔ قرآن آپ کو کہاں سے ملا؟ آج آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں ادھر بھی پریس لگے ہوئے تھے اور مسجدوں میں قرآن ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بھی ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اگر منصب صحابیت پر آپ کا اعتبار ختم ہوتا ہے تو قرآن کو آپ قرآن ثابت نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک فرقے کی کتاب ہے اصول کافی، اور اس میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن تھا وہ جو 11واں پتہ نہیں 12واں امام وہ غار میں لے کر چھپ گیا، اور آگے قسم اٹھائی ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے، اس قرآن کا اس قرآن میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ بتائیے تو کون سا قرآن ہو جس میں ایک لفظ بھی نہ ہو؟ اس لیے میرے محترم، آپ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جس کے نام کے ساتھ صحابی آ جائے وہ جرح و تعدیل سے بنی۔ حدیث مبارکہ کو پرکھنے کے لیے سب سے بڑا علم جرح و تعدیل کا علم، جس میں پرکھا جاتا ہے یہ راوی کیسا، یہ راوی کیسا، یہ راوی کیسا، لیکن جب نام آ جائے صحابیت کا تو جرح و تعدیل ختم ہو جائے، یہ صحابی ہے ٹھیک ہے ختم۔ اس لیے کئی ائمہ نے صحابہ کے بارے میں الگ سے کتابیں لکھی، صحابہ کے درجے بنا دیے، جنہوں نے صحابہ نے حضور کی خدمت میں اتنے سال گزارے، اتنے سال گزارے، جس نے اتنے سال گزارے، اور سب سے چھوٹا درجہ جس کو کہا جاتا ہے صغار صحابہ، یہ چھوٹے صحابہ، ان کے بارے میں بھی کبھی کوئی تنقید برداشت نہیں کرتا۔ بتائیے حضرت حسین پر کبھی کوئی تنقید کرتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا نہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، صرف 5 سال۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت حسین کی عمر صرف 5 سال، لیکن 5 سال کا بچے کو بھی ہم کہتے ہیں یہ صحابی، ہم کہتے ہیں اس کے اوپر تنقید نہیں بھائی نہیں، کوئی بولتا کہ حضرت حسین کے اوپر تنقید نہ بابا، حضرت حسین پر تنقید نہیں کرنی، کیونکہ منصب صحابیت ہے، اور ان کا ہم عمر بچپن میں ان کے ساتھ کھیلنے والا، بعد میں مسلمانوں کا حکمران بننے والا مروان ابن حکم، وہ ہماری تینوں کا نشان کیوں بن جاتا؟ وہ بھی ان کا ہم عمر، بچپن میں اس نے بھی حضور ہی کو دیکھا، وہ بھی صغار صحابہ میں سے ہے۔ اس لیے جب منصب صحابیت آ جائے پھر تنقید نہیں کرتی، پھر زبانیں بند کر دو۔ اگر صحابیت کے بارے میں کوئی بک بک کر رہا ہو،
ہمارے پاس وہی فارمولہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ من سب اصحابی، اگر کوئی میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کہے، برائی کرے، تنقید کرے یا طعن و تشنیع کرے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس نبوست پر ملا کہ تیری زبان سے صحابی کے بارے میں یہ الفاظ نکلا۔ اس لیے میرے محترم یاد رکھ لیجئے، آج کے اس پرفتن دور میں ہر طرف سے جو تیر چل رہے ہیں وہ صحابیت پر چل رہے ہیں۔ آج ہمارے جدید فیشنی لوگ، گھر سے اماں نے بھیجا تھا بیٹا جاؤ انجینئر بن کے آؤ، اور نالائق آدمی انجینئر تو نہیں بنا، مولوی بن گیا۔ اور آج کل مولوی بننا ویسے ہی آسان ہے، داڑھی رکھ لیں، 3-4 مسئلے رکھ لیں اور مولوی صاحب کو چھوٹا قرار دے دیں، لوگ کہیں گے بڑا پڑے بڑا مولوی۔ آج تو ہمارا فیشن ہی ہے، اور آج ہمارے مولویوں کا حال یہی ہے جو جدید مولوی ہے۔ اماں نے ڈاکٹر بنانے بھیجا تھا، وہ ڈاکٹر تو نالائق بنا نہیں، مولوی بنا۔ آج ہمارے ڈاکٹر مولویوں کے روپ، آج ہمارے انجینئر مولویوں کے روپ، اور وہ بیچارے پھر ہمارے ایمان کی انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ فلاں صاحب بھی ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو صحابیت سب سے اونچا معیار، بلکہ منصب نبوت تو اللہ نے سب سے اونچا کیا، اور منصب نبوت کو سالم قائم رکھنے کے لیے منصب صحابی، اس پر تو کوئی دو رائے کوئی نہیں۔ اگر آپ چاہیں ایمان سلامت رہے، آپ چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آزمائش آفت سے محفوظ ہو، تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جہاں نام صحابی کا آ جائے، آپ کے ذہنوں میں سلامتی آ جائے، آنکھیں جھک جائیں اور زبان محبت سے وہی کلمات کہے جو اللہ نے کہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس بندے کی نشانی ہوگی جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ یہی کہے گا رضی اللہ عنہ، اور جس کو اللہ کا ڈر نہیں، میں تاریخ پڑھی، میں دلیل دیتا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں، میں فلاں کتاب میں دکھاتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری کتابیں جو آپ کے کسی بھی صحابی کے بارے میں بدگمانی والا پہلو بھی پیدا کرتی ہیں، وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ کباڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ رب العالمین اپنی بات پر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔